كل أنفسنا محمد فرد على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کی خاتمہ اگر دعوتم رد منو دستو دامان آلے صلی اللہ علیہ وسلم توحید امانت میں ہے ہمارے آسان مٹانا نام و نشاں ہمارا سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکر وعز اسمہ ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبی احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کے زیر اہتمام عظیم الشان تعظیم توحید کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو آخری سانس تک توحید و رسالت پر پہرا دینے توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تبا کے طفیل اہل جماعت کو غلبہ عطا فرمائے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کا اور تبلیغ کا ہمیشہ زور رہا وہ، اور پھر خاتم النبیین حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے بڑھ کر اس موضوع کو بیان کی اور اس سلسلے میں طوفانوں سے ٹکرائے، فرمایا شدید ترین مخالفت، فرمایا یا تو میں شہید ہو جاؤں گا یا میں اپنی توحید و رسالت کا پیغام پہنچا کے، اور پھر چونکہ آپ آخری نبی تو پھر یہ ذمہ داری خلفائے راشدین نے نبھی، اہل بیت کرام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم امت کے اس دیگر موضوعات کی ہمیشہ مقدم کی کتابیں لکھی، اور تحفظ عقیدہ اس پر امت نے اپنی ساری عمر میں بڑی بڑی قربانیاں، ہر دور میں جس طرح معاذ اللہ عقیدہ رسالت پہ حملے عقیدہ تو اور اہل توحید نے ہر ہماری زندگی میں اس دور میں آج کے زمانے میں مرزا جہلمی عقیدہ توحید پر ایک ایسا حملہ کیا شاید پوری تاریخ اسلام اتنا بڑا حملہ کبھی مشرکین کی طرف سے ہی نہ کیا گیا، کہ سب سے بڑے مخالف تو مشرکین مکہ تھے، وہ اصطلاح وہ ٹرم اور وہ لفظ ان کی طرف سے بھی نہیں بولے، جبکہ وہ اللہ کے مقابلے میں حبل لات عزا معاذ اللہ ان کا کلمہ پڑھ رہے تھے، لیکن جو الفاظ مرزا جہلمی یہ ایک علیحدہ نوعیت کا حمل۔ تو آج اس موضوع پر ہم تعظیم کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر تحفظ توحید کانفرنس انشاءاللہ۔ تو اس نے جو لفظ بولے، پہلے میں وہ لفظ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو پورے ان کی سمجھ آ سکے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا مجھ پہ احسان ہے کہ چند سالوں کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت دینے والا ہے جس میں کن فیکون کوالٹی مجھے مل، ہمیشہ کی زندگی مجھے، اور کہتا ہے گویا کہ میری ایک جو خواہش ہے اللہ سے، اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں جس نے اپنی خدائی میں اس اعتبار سے شامل، اور پھر اس نے یہ الفاظ بولے صرف یہ 60 سال کی، یعنی اللہ کہتا ہے وہ آپ کی آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی مجھے دے، تمہیں میں ایک منی خدا بنا دوں، منی، اور اس میں بھی وہ پھر آگے کن فیکون کی کوالٹی ذکر کرتا ہے، ہمیشہ ذکر کرتا ہے۔ یہ لفظ آج کی گفتگو میں ہم جس پر بحث کریں گے وہ لفظ ہے منی خدا، منی گاڈ۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے جب اس کی کرتا ہے اللہ تعالی معاذ منی گاڈ یا منی خدا بنا، باقی اس نے اس سلسلے میں اپنی طرف سے دلیلیں دی ہیں گاڈ ہونے کی، کہ بندہ کن فیکون کا مالک بن جاتا ہے، اور بندہ پھر ہمیشہ زندہ، کہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے تو بندہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، تو یہ نہیں گاڈ بن۔ اس پر یہ دوسری کانفرنس آج اس پر نے منی گاڈ اور منی خدا کے الفاظ بولے، اور پھر اس پر جب اعتراض ہوا تو جو جواب دی اس پر کہ میں ان بندے کو منی گاڈ یا منی خدا اس کو بنائے گا، میں اس ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ مخلوق ہی رہے گا، میں صرف خالق مخلوق کا فرق کر کے اس منی گاڈ کے، تو اس جواب پر ہم بحث کریں گے کتنا غلط ہے، اور
پھر اس فقہ حنفی کا حوالہ دی کہ 99 احتمال کو ایک اسلام کا ہو، اسلام والے احتمال پر فتویٰ دینا. تو میں یہ احتمال پیش کر رہا ہوں، گاڈ تو بن جائے گا یعنی منی گاڈ یا منی، لیکن ساتھ میں اسے مخلوق بھی مان رہا. تو جب میں مخلوق مان رہا ہوں تو پھر میرے اس احتمال کو نظر رکھ کے مجھ پر کفر یا شرک کا فتویٰ نہ لگایا جائے. یہ جو اپنی طرف سے یعنی گرفتاری سے پہلے اس پر وہ کر چکے، اس کا جواب بھی اس کو غلط استعمال کر. سب سے پہلے یہ بحث تو کرنے کی ضرورت نہیں گاڈ کے انگلش میں کتنے معنی ہو، اور یہاں یہ سا مراد لیا جا سکتا ہے. متکلم یعنی مرزا جیلمی نے گاڈ کا معنی خدا خود ہی کر دی، منی گاڈ بھی کہا ہے. اللہ بندو منی گاڈ بنا دیتا ہے. جب بندہ اللہ کی بندگی کرے تو اللہ اسے منی گاڈ بنا دیتا ہے یا منی خدا بنا دیتا ہے. تو یہ معین ہوا کہ اس کے نزدیک گاڈ کا معنی خدا ہی ہے. اب اس کے بعد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اس کا بیان ہے یہ اللہ پر اتہام ہے، اللہ پر معاذ اللہ تہمت ہے. یہ کہاں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میری عبادت کرو تو میں تمہیں منی گاڈ بنا، کیونکہ یہ وہ اللہ کا کلام بتا رہا ہے نا کہ اللہ نے فرمایا، اور بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے 60 سالہ زندگی دے دو میں تم معاذ اللہ منی خدا یا منی گاڈ بنا. قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے جس کے بعد کوئی وحی نہیں. تو قرآن مجید کہیں اس کا تذکرہ نہیں. حدیث شریف میں کہ حدیث قدسی میں ذکر ہو، حدیث قدسی میں کہ اس کا ذکر، تو وحی کا دروازہ بند ہے. تو پھر معاذ اللہ یہ اس کا دعوے دار ہے کہ اس پر وحی اتری ہے تو پھر ویسے مرتد ہے، پھر دعوی نبوت ہے، اور نہیں تو پھر یہ اللہ پر الزام لگا رہا ہے. یقیناً آخری وحی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بند ہو تو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا تو یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، اور جو اللہ کے بارے میں قطعی. اب اس کے بعد یہ جو لفظ خدا ہے، ہم ویسے اس کے بارے میں بہت بڑا تاریخی سیمینار کر چکے. مباحث لفظ خدا تقریباً وہ 3.5 گھنٹے دفاع توحید میں ہم نے ہی کا ایک وقت گزارا ہے اللہ کے عقیدہ توحید سیمینارز کی. اور اسی طرح یہ جو لفظ خدا ہے اس کے معنی اور مباحث پر بہت طویل سیمینار کی، کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے، بہت تھوڑے سے لوگوں کو اللہ کو خدا کہنے نہیں. یہ غیر مقلد وہابیوں رسالے یہ اللہ کو خدا کہنا جائز ہی نہیں. تو اس پر بھی ہم نے دلائل دیے جائز ہے. پھر یہ کہ جو احکام لفظ اللہ کے ہیں یہ احکام لفظ خدا کے، یعنی یہ فرق ہے کہ اللہ عربی کا لفظ ہے، خدا فارسی کا لفظ ہے، لیکن احکام دونوں کے ایک جیسے ہیں اور مفہوم دونوں کا ایک ہے. اس سلسلہ کے اندر سب سے پہلے آسانی میں پیش کرتا ہوں فتاوی مصطفیہ. اس کے اندر حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں، یعنی وہی پس منظر جس کو بعض وہابی سب نہیں بعض کا یہ. تو جواب اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو. جواب میں 2 باتیں بتا کہ صرف جائز ہی بلکہ رب کے سوا کسی خدا کہا ہی نہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک. اللہ عز و جل پر ہی سے باقی سب کی نفی کر دی. کسی نبی ولی کسی بھی ہستی پر خدا کا اطلاق جائز ہی صرف اللہ پر. تو یہ بتا دیا جائز بھی ہے اور یہ بتا دیا اسی پر ہی جائز ہے جس پر ہم نے یہ نعرہ بنایا تھا اور لگایا تھا کہ صرف اللہ ہی خدا ہے. تو اللہ عز و جل پر خدا کا اطلاق رکھتا ہے، اور سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نظیر اطلاق ہوتا رہا، سلف سے خلف تک. ابھی میں بتاؤں گا کہ تابعین سے، کیونکہ یہ جو فارسی ہے یہ عربی کی ہمشیرہ ہے، یعنی قریب ترین بولی عربی کے ماضی میں بڑی قریب. اس وقت یعنی اللہ لفظ کی جگہ خدا کا لفظ استعمال ہو، اور پھر یعنی جو جب ترجمے ہوئے پہلے فارسی دنیا میں جہاں بھی تو لفظ اللہ کے ترجمے میں قرآن میں خدا ہی لکھا جاتا ٹرانسلیشن کے. تو یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں بلا نظیر کہ کسی نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ تم نے اللہ کو خدا کیوں کہا. پھر کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور وہ اصل میں خود آ ہے. خدا اصل میں خود آ ہے جس کے معنی ہیں وہ خود موجود ہو، کسی اور کے موجود کیے موجود نہ ہوا ہو. لم یلد ولم یولد، وہ خود بخود موجود ہے، کسی نے اسی کو موجود، یعنی واجب الوجود جو ہم کہتے ہیں. معنی کیا ہے، خود آ جس کے معنی ہیں وہ خود موجود ہو، کسی اور کے کیے موجود نہ ہوا ہو،
اور وہ نہیں مگر اللہ عز و جل ہمارا سچا خود، واللہ تعالی عالم۔ یہ جواب یعنی جو خود ہو وہ صرف اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا جو بھی ہے اسے کسی نے بنایا ہے اور اس کو خدا نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ یعنی بنیادی طور پر ویسے بھی ہر مسلمان کے لیے یہ تعلیمات ضرور کہ جس کو ہم صبح و شام خدا کہتے ہیں، خدا کا مطلب کیا ہے، اور وہ لفظ خدا سوائے اللہ تعالی کے کسی پر بولنا جائز نہیں۔ یہ لفظ ہے خدا جو اضافت کے بغیر ہو، اضافت کے ساتھ پھر اور کئی استعمالات ہیں، وہ اس وقت بحث نہیں۔ صرف لفظ خدا، یہ لفظ یہ اللہ کا ترجمہ ہے اور اس کے وہی احکام ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ مطلب ہے کیا احکام ہیں؟ مثلا کہ زید کو اللہ نہیں کہہ سکتے تو زید کو خدا بھی نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ وہ جو اللہ ہے وہ عربی کا لفظ ہے اور تقریباً امت میں وہی اسم اعظم ہے، اور خدا عربی کا لفظ نہیں ہے، خدا عجمی لفظ ہے، فارسی ہے۔ لیکن جس طرح اللہ کے سوا کسی بندے کو اللہ کہنے والا مشرک ہے، ایسے ہی اللہ کے سوا کسی بندے خدا کہنے والا بھی معاذ اللہ مشرک۔ اب اس میں یہ ہے کہ خدا کے لحاظ سے جو یہاں دعویٰ کیا گیا کہ یہ سلف سے خلف تک ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا، تو اس سلسلہ میں جو ہمارا لٹریچر ہے، فقہی لٹریچر یعنی محض تاریخ نہیں، اس کے میں چند حوالہ جات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ یہ اطلاق کتنا پرانا ہے، اور اس پر صرف ہمارے مسلک سے ہی گواہیاں مل سکتی، کیونکہ جو ڈیڑھ اینٹ والے ہیں یہ جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا تو پیچھے ماضی نہیں ہے۔ تو ہمارا ماضی ہے صحابہ سے تابعین، اور اس میں یہ لفظ میں ملتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ فتاوی قاضی خان ہے، اس فتاوی قاضی خان اولین اس میں لکھا ہے وَلَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ خدائے ما بزرگست، یعنی نماز کے مسائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہنے کی بجائے اس کا ترجمہ فارسی اللہ اکبر کا معنی خدائے ما بزرگست، اکبر بزرگست، اللہ خدائے ما، تو کیا ہوگا؟ یہ بولے اوقالا، یا یہ کہے خدائے بزرگ، یا اوقالا بنام خدائے بزرگ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ترجمہ خدا ہی ہے، یہ کوئی عبارت بول خدائے ما یا خدائے بزرگ یسیر شارعا فی الصلاۃ، اس کی نماز کا شرعن آغاز صحیح ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی چونکہ اس نے اللہ اکبر نہیں کہا، تو چونکہ اس نے خدائے بزرگ کہا تو اس واسطے نماز آگے اس نے عربی میں پڑھی ساری جس طرح پڑھی جاتی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ کی جگہ اللہ اکبر کی جگہ لفظ اللہ کی جگہ اس نے لفظ خدا بول، تو یسیر و شارعن اس کا نماز میں داخل ہونا اور ہونے والا ہونا یہ شرعن صحیح ہو۔ شارعن فی الصلاۃ کس کے نزدیک؟ فی قول ابی حنیفہ، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یعنی زمانہ ہی وہ تھا کہ جب فارسی والے مسلمان ہوئے اور اب ایک بندہ مسلمان ہوا ہے اس کو بھی اللہ اکبر آتا ہی نہیں ہے، تو اس کو یہ کہا گیا تو خدا بزرگ کہہ دے، تو کہا یہ کس نے؟ امام ابو حنیفہ نے، اور امام ابو حنیفہ تابعی ہیں، تو پھر پتا چلا کہ لفظ اللہ کی جگہ خدا بولنا یہ 2-4 صدیوں کی بات نہیں، یہ تابعین سے چل کے آیا ہے، اور تابعین سے ثابت کیا ہے تو امام ابو حنیفہ نے کیا ہے۔ اور یہ ذکر کہاں ہے؟ یہ ہماری کتابوں میں ذکر ہے، یہ ان لوگوں کی کتابوں میں نہیں جو یہ 1.5-2 صدی کے ہیں پیچھے۔ تو اس لیے یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم ہر چیز قرآن و سنت سے ہی مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، جب انہیں لفظ خدا کا حکم بیان کرنا پڑے تو وہ بھی پھر قاضی خان کا نام لے کہ اس میں امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس لفظ کی تاریخ کیا ہے، یہ کہاں سے چل کے آیا ہے۔ تو اب یہاں پتا چلا کہ لفظ اللہ کا جامع ٹرانسلیشن، اسی جامع ترجمہ اور جو اس کے پورے مطلب کو بیان کرتا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ خدا۔ اس بنیاد پر تکبیر تحریمہ کی جگہ اللہ بزرگست اس کو جائز قرار دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ۔ قاضی خان کے علاوہ فتاوی تاتار خانیہ اس کی جلد نمبر 1 اس کے اندر 440 صفحے پر لکھا ہے وَلَوْ كَبَّرَ بِالْفَارِسِيَّةِ، اگر کسی نے تکبیر تحریمہ فارسی میں کہی،
بأن قال، یہ بات تصویریہ ہوتا ہے کہ کیسے فارسی بأن قال خدا بزرگ است، اس نے یہ کہا کہ خدا بزرگ ہے، او قال خدائے بزرگ بنام خدائے بزرگ جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، تو یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ لفظ سلفن خلفن بولا آ رہا ہے اور اس پر انکار کس کیا، اور اس کو لفظ اللہ کے متبادل مانا گیا ہے، تو اس کے وہی حکم ہیں جو لفظ اللہ کے ہیں، یعنی اگر کسی نے اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہا یا اللہ کے سوا کسی کو خدا کہا تو پھر یہ شرک ہوگا، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہنا، خواہ کوئی کہے میں مجازن کہہ رہا ہوں، اللہ مجازی ہوتے ہی نہیں، اور ایسے ہی پھر اللہ کی جگہ لفظ خدا ہے تو خدا بھی مجازی نہیں ہوتا، خدا ہوتا ہے واجب الوجود، اور جو واجب الوجود ہو وہ مجازی نہیں ہوتا، یہ تاتار خانیاں ہیں۔ ایسے ہی یہ ہمارے تخصص والے حضرات بدائے الثنائے پڑھ رہے ہیں، تو بدائع الثنائے فی ترتیب شرائع امام کاسانی جو 557 ہجری میں فوت ہوئے، یہ پہلی جلد ہے، اس میں ہے ولو افتتح الصلاۃ بالفارسیات، جدا جدا الفاظ ہیں سب کے، 196 صفحے پر جلد نمبر 1، اگر کسی نے نماز کا افتتاح کیا فارسی میں، اس زمانے میں ابھی انگلش کا تو احتمال ہی نہیں تھا یا اور اس کی وہ حیثیت نہیں، چونکہ یعنی فارسی کو جو ہے وہ اخت عربی کہا گیا، یہ یعنی قریب ترین دوسری لینگویج جن تک اسلام پہنچا وہ فارسی تھی، اس لیے بر صغیر پاک و ہند میں یہ 1.5-2 صدی پہلے سارے یہاں زبان چلتی ہی فارسی، اس واسطے مکتوبات شریف فارسی میں ہے کہ دفتری زبان بھی یہاں فارسی ہو، تو اگر کسی نے فارسی میں نماز شروع کی کیسے بأن قال خدائے بزرگ تر او خدائے بزرگ یسیر و شارعا عند ابی حنیف، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیکھ وہ شروع کرنے والا ہو جائے گا، یعنی ہمیں اس سے مقصد ہے کہ لفظی تاریخ ثابت کرنا اور کہ یہ لفظ بولا جاتا رہا اور لفظ اللہ کے متبادل بولا جاتا رہا، اور اس کے بارے میں امام صاحب کا یہ فیصلہ ہے، اگرچہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے مگر وہ لفظ تھا تو پھر اختلاف ہوا، کہ اختلاف اس میں نہیں کہ لفظ اللہ کا ترجمہ خدا نہیں، اختلاف جو ہے وہ اس میں ہے کہ اس سے نماز شروع ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ عربی میں ہی ہونی چاہیے، لیکن یہ بات جو ہے وہ سب نے کہی کہ امام صاحب کے ہاں یہ مسئلہ آیا، امام صاحب نے یہ مسئلہ بتایا، لفظ خدا لفظ اللہ کی جگہ استعمال ہوا، اور یہ پہلا ترجمہ ہے لفظ اللہ کا، یعنی اور کسی بولی کا ابھی اسلام کے لحاظ سے کہ وہ مسلمان ہوئے ہوں وہ ابھی موقع ہی نہیں بنا تھا، یہ تابعین کا زمانہ تھا، تو اس بنیاد پر یہ لفظ خدا اس کو تسلیم کیا گیا، اور اس پر یہ میں نے صرف اختصار سے، ویسے اس کا 20-25 حوالہ جاتا ہے میرے پاس، تو میں نے اختصار سے یہ بتا دیا کہ یہ تابعین کے زمانے کا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں بھی یہ استعمال ہوا ہو، لیکن چونکہ ہمارے تک جو امام صاحب کا قول پہنچا ہے تو اس کے اندر یعنی امام صاحب نے اپنی فقاہت اور ساری کو پیش نظر رکھتے ہوئے یسیر و شارعن کا حکم لگایا، اور یہ لفظ یعنی لفظ اللہ کی جگہ استعمال ہوا نماز کی تکبیر تحریمہ کے اندر، اور جو صاحبین کا اختلاف ہے وہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب بندے کو صحیح اللہ اکبر آتا ہو اب وہ اسی بولی میں پڑھے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، وَعِنْدَهُ مَا لَا يَسِيرُ شَارِعًا إِلَّا إِذَا كَانَ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ، اگر اسے عربی اچھی طرح نہ آتی ہو، یعنی عربی کیا یہ لفظ عربی اللہ اکبر یہ وہ لفظ اللہ نہیں صحیح بول سکتا، لفظ اکبر نہیں صحیح بول سکتا، اب پتا ہے کہ آپ کو مثلا پشتو کا کوئی لفظ بولنا پڑے تو کتنا مشکل ہے، اور یہ ہے کہ ابھی کلمہ پڑھا اور اگر زور کا ٹائم ہے اور نماز تو لازمی ہے تو اب وہ کیسے شروع کرے، یہ مسئلہ تھا۔ اب صاحبین کا جو اختلاف ہے وہ اس میں نہیں ہے کہ یہ لفظ اللہ جو اس کا ترجمہ خدا نہیں، یعنی وہ چیز تحقیقی ہے اس میں اختلاف نہیں، اور وہ جو اختلاف ہے وہ بھی صرف اس صورت میں ہے کہ جب
عربی صحیح بول سکتا ہے تو پھر اللہ اکبر کہے، پھر وہ خدائے بزرگ یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اصل تو اللہ اکبر ہے، یعنی یہ صرف وہ عربی ہے، عربی میں قرآن نازل ہوا، لیکن اس کی ٹرانسلیشن خدا کے اندر صاحبین کا بھی کوئی اختلاف امام اعظم حنیفہ سے نہیں تھا۔ اب یہ ہے کہ خدا، لفظ خدا کی بحث کے بعد اللہ کی کوئی عبادت کرے تو اللہ اسے بڑا انعام دیتا۔ انعام کیا دیتا ہے؟ اسے ولی بنا دیتا۔ لیکن اللہ انعام میں کسی کو اللہ نہیں بناتا، بلکہ بنا سکتا ہی نہیں۔ یہ لفظ ذرا عام طبیعت پر گرم گزرے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ شے بمانا یہاں شائی نہیں، مشی ہے، اور وہ ممکن ہے۔ اگر اللہ قادر ہو کہ دوسرا اللہ بنائے تو پھر معاذ اللہ کی آیات کا انکار لازم آئے گا کہ جن میں توحید کو بیان کیا، یعنی توحید کا یہ مطلب ہے کہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی دوسرا اللہ ہو۔ جب تک یہ نہ مانے تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ کہ جو یہ رکھتا ہوا عقیدہ کہ اللہ بھی ہے لیکن کوئی اور اللہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ توحید کس چیز کی مان رہا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ ازلی ہے، ابدی ہے، دائمی ہے، اور صرف وہی ایک اللہ ہے، دوسرے کا امکان ہی نہیں، دوسرا ممکن ہی نہیں، تو پھر جا کے بندہ مسلمان ہو سکتا۔ تو اللہ تعالی عبادت کے عوض میں جنت دیتا ہے، عبادت کے عوض میں بندے کو ولی بنا دیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو اللہ نہیں بناتا، کسی کو اللہ نہیں بناتا۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے آپ نبوت کو سمجھیں، کیونکہ الوہیت تو بہت اونچی ہے، عقل و دماغ میں سما ہی نہیں سکتی، اور نبوت بھی بہت بلند ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ الوہیت کے بعد نبوت ہے کہ اللہ نے نبی بنا ہے، اللہ کے نبی ہیں۔ تو نبوت کیسے ملتی ہے؟ نبوت کے بارے میں اجماع ہے یہ پکا کہ نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وحبی ہے، اور آخری نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحبی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، کسب سے نہیں کہ کسی کی عمر 1000 سال ہو اور نفل پڑھ پڑھ کے عبادت کر کر کے 1000 سال کی بندگی میں نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو۔ جتنے بھی نبی بنے ہیں اور وہ بن چکے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، رب نے ازل میں ہی بنا دیے تھے، اور یہ نبوت بندگی کا نتیجہ نہیں، یہ زہد اور تقوی کا نتیجہ نہیں۔ اگرچہ سارے نبی اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں وہ اعلیٰ درجے کے پارسا اور متقی ہوئے، لیکن نبوت ان کو تقوی کے نتیجے میں نہیں ملی، اللہ کے فضل سے ملی۔ تو جب منی پرافٹ نہیں ہو سکتا تو منی گاڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب منی نبی نہیں ہو سکتا تو منی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ نبوت تو نیچے ہے نا، الوہیت بہت اونچے ہے۔ اگرچہ نبوت ہماری عقلوں سے بھی ورا ہے، لیکن نبوت بھی یہ نہیں کہ تم اتنی بندگی کرو، اتنے سال مجھے دے دو تو میں تمہیں منی نبی بنا دوں گا معاذ اللہ، یا نبی بنا دوں گا معاذ اللہ۔ تو شریعت مطہرہ میں نبوت جو ہے وہ واہ بھی ہے، کسبی کسبی یہ ہے کہ عبادت کر 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 کے نتیجہ تن رب اسے کہے اب تو نے بڑی کی ہے، میں نے تمہیں نبی بناتا ہوں۔ تو ایسا احادیث میں ہے کہ عبادت کرنے کے نتیجے میں اللہ کہتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں اسے پیار کرتا ہوں۔ تو یہ 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کہا کہ یہاں تک کہ اللہ اسے منی گاڈ بنا، یہاں تک کہ اللہ اسے منی خدا بنا دیتا۔ کہ مسلمانوں میں یہ کسی کا قول نہیں ہے، چونکہ یہ سراسر شرک ہے۔ لفظ نبی، کوئی کہے کہ میں چوتھا حصہ نبی ہوں معاذ اللہ، تو کہا جائے گا یہ نبوت کا دعوے دار۔ کوئی کہے میں آدھا نبی ہوں تو کہا جائے گا یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ تو جو کہے میں منی خدا ہوں تو کہا جائے گا یہ الوہیت کا دعوے دار ہے، اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کیونکہ آپ جانتے ہو کہ مقسم کا قسموں پر اطلاق ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مقسم کا اطلاق ہوتا ہے۔ مقسم جس کی آگے تقسیم ہو، قسمیں جو اس کی بنے، مثلا لفظ اسم ہے تو اس کی آگے قسمیں ہیں اسم کی، یا لفظ کلمہ ہے اس کی آگے قسمیں ہیں فعل، اسم اور حرف۔ تو مقسم ہے کلمہ، قسمیں ہیں فعل، اسم اور حرف۔ تو مقسم کا قسموں پر اطلاق ہوگا، مطلب کیا ہے؟ فعل کو بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں، اسم کو بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں،
حرف کو بھی کلمہ. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کی دو قسمیں ہوں، ایک ہو منی خدا، دوسرا ہو سپر خدا، تو لفظ خدا تو دونوں پر بولا جائے گا کہ مقسم ہے خدا. اس کی آگے معاذ اللہ، اس کے بقول دو قسمیں ہیں، ایک ہے منی خدا، دوسرا ہے سپر خدا. تو اب خدا کا اطلاق تو دونوں پر کیا جائے گا. تو اس بنیاد پر یہ مرزا جیلمی یہ کہہ کر خدائی کا دعوے دار بنا، جس طرح جو کہے کہ میں منی پرافٹ ہوں یا منی نبی ہوں. تو قادیانی نے بھی ایسے ہی لفظ بولے تھے. تو مقسم ہے لفظ خدا، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا میں تعدد ہی نہیں، لفظ اللہ میں تعدد ہی نہیں. تعدد ہوتا ہے دو ہونا، تین ہونا، چار ہونا. توحید ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ فلانا قسم کا خدا ہے، یہ فلاں قسم کا خدا ہے. نہیں، خدا بس ایک ہے، اس کی کوئی تقسیم، اس کی کوئی تقسیم، اس کی کوئی تقسیم. تو یہ جیلمی جانور جو شرک کے تانے ہمیں دیتا ہے، تو اس نے کتنا بڑا شرک کیا کہ جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا. مسلمانوں کی تاریخ کے اندر کہ یہ دعوے دار بن رہا ہے کہ 60 سال بندگی کرے تو منی خدا بن جاؤ گے. تو خدا ہوتا ہی ایک طرح کا ہے، اس کی کوئی قسم ہی نہیں، اس کی کوئی تقسیم ہی نہیں. تو یہاں تک کہ نبوت میں آ کر وہاں کوئی یہ کہے کہ میں 14واں حصہ نبی ہوں معاذ اللہ، یا آدھا نبی ہوں، تو اس پر فتویٰ لگے گا کہ نبوت جو ہے وہ اس طرح کی اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے. جو نبی ہوتا ہے وہ پورا نبی ہوتا ہے، اور جس نے یہ دعویٰ کیا میں آدھا ہوں تو وہ گویا کہ پوری کا دعویٰ کر رہا ہے. اس سلسلہ میں اب دیکھو ہمارے اسلاف نے پیرا دیا توحید پر. یہ امام فخر الدین رازی جو ہیں وہ تفسیر کبیر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. اب اس کا کیا مطلب ہے، یا لا الہ الا ہو؟ کہتے ہیں قال اصحابنا انہو سبحانہ وتعالی واحد. اللہ کیا ہے؟ واحد ہے. اگرچہ ترجمہ ایک صحیح ہے، اللہ واحد ہے. کیسے واحد ہے؟ کس لحاظ سے واحد ہے؟ تو کہتے ہیں واحد فی ذاتی، اور بھی کئی لحاظوں سے واحد ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات میں واحد ہے. اپنی اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں لا قسیم لہ، لا اس کا کوئی قسیم نہیں، اس کا کوئی، جس طرح کلمہ مقسم ہو، اسم اور فعل جب قسمیں ہیں یہ حرف، تو یہ جو قسمیں ہوتی ہیں آپس میں ان کا رشتہ قسیم کا ہوتا ہے. آپس میں رشتہ کہ کلمے کی قسمیں ہیں تین، اسم فعل حرف. اسم فعل حرف میں آپس میں کیا ہے؟ قسیم ہے آپس میں. اور اگر معاذ اللہ مرزے کا قول مانے تو لفظ خدا ہوگا مقسم، اور منی خدا اور سپر خدا یہ ہوں گی قسمیں، اور آپس میں یہ ہوں گے قسیم. منی خدا اور سپر خدا معاذ اللہ آپس میں کیا ہوں گے؟ اور امت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک یا پوری تاریخ میں ہر نبی اور ان کے توحید پرستوں کا جو ان کی امت میں تھے، سب کا عقیدہ یہی رہا کہ اللہ کا کوئی قسیم، اللہ کا کوئی قسیم، اللہ کا کوئی قسیم. یعنی یہ جانور ہیں آج بیٹھے ہوئے توحید بیان کرنے والے، جن کو اتنی عقل نہیں کہ توحید کا بنیادی سبق یہ ہے کہ اللہ کا کوئی قسیم. تو کہتے ہیں واحد فی ذاتی لا قسیم لہ وواحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ. اللہ ذات میں بھی واحد ہے اور صفات میں بھی، ذات میں واحد ہے کہ اس کا کوئی قسیم نہیں، اور صفات میں واحد ہے کہ اس کا کوئی شبیہ نہیں. وواحد فی افعالہ